ابھی رمضان آیا ہے نا، ہم جیسے اپنا خیال کرتے ہیں ہم اپنے گھر والوں کا بھی خیال کریں۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ میرے عزیز، اگر میں خود روزہ رکھ رہا ہوں اور میرے گھر والے میرے کام کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکیں، ایسا ہو کہ ظہر کی نماز ہو، وہ بیچاری خاتون ظہر سے لے کر افطاری تک اس کا ٹائم ہی سارا یہیں لگ جائے افطاری بنانے پہ، اور میں آرام سے اے سی چلا کے یا پنکھا چلا کے سو رہا ہوں، کیا ہم چھوٹا موٹا کام نہیں کروا سکتے؟ مجھے بتائیں، جب ہم روزے کی حالت میں کام کریں کیا تکلیف نہیں ہوتی؟ اور ہو سکتا ہے وہ بیٹی وہ بیوی روزہ رکھنے کی ہمت تو رکھتی ہو، لیکن وہ سمجھے کہ اگر میں نے اس کی صحیح معنوں میں افطاری نہ کروائی تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا، یہ پریشان ہوگا۔ میرے عزیز ذرا سوچئے، قرآن کہتے ہیں قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے لوگوں خود بھی جہنم سے بچو، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ اگر میں روزہ رکھ رہا ہوں تو میرے گھر والے بھی تو رکھے نا۔ ہاں اگر وہ کہیں اگر اللہ نہ کرے، میں نہیں سمجھتا ایسا ہو، اللہ نہ کرے، اگر اس وجہ سے کہ ماذ ہم نے یہ پکوڑے بنانے، ہم نے یہ سموسے بنانے، ہم نے فلاں تیاری کرنی ہے، مختلف قسم کی ڈشز اور ہر نئی طریقے سے ہم نے افطاری کروانی ہے، میرے عزیز اگر وہ روزہ نہ رکھ پائی تو اس خاتون کو، اس بہن بیٹی کو میں آپ کے واسطے سے پیغام دیتا ہوں، کل قیامت کے دن آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے کتنی افطاری بنائی تھی، یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ آپ نے روزہ رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا۔ ہم سب کو بھی چاہیے، اگر کوئی ایسی خاتون ہے کہ آپ سمجھتے ہیں وہ اتنا کام نہیں کر سکتی، تو کیا پانی سے روزہ افطار نہیں ہو سکتا؟ کیا ہم دودھ سے روزہ افطار نہیں کر سکتے؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر، فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور سے کرے، فإن لم یجد، اگر کھجور نہ پائے تو فلیفطر علی ماء، پانی سے کر لے۔ ہاں اللہ نے نعمتیں دی، آپ استعمال کریں، کہیں آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ میں یہ روک رہا ہوں وہ روک رہا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ایک حقیقت ہے جو آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیز، آپ دیکھتے نہیں گھروں کے ماحول کو، دیکھتے نہیں ہیں کہ ایسے یہ چیزیں بن جاتی ہیں، پھر ہماری ڈیمانڈ ہوتی ہے یہ ہو وہ ہو وہ ہو فلاں ہو، اور میں سمجھتا ہوں اگر میں کام کروں گا تو میری توہین ہو جائے گی۔ کیا ہم کام نہیں کیا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کھانا بنانا صرف عورت کا ہی کام ہے۔ تو میرے عزیز، جتنے بھی بڑے قسم کے 3 سٹار 4 سٹار ہوٹل میں آپ کھانا کھاتے ہیں تو وہ خواتین بنا رہی ہوتی ہیں، اور مرد ہی تو بنا رہے ہوتے ہیں نا۔ اگر ہم تھوڑا سا ہم کوشش کریں کہ یار اگر ہمیں کام کرنا ہوتا ہے تو میں ساتھ ہو جاؤں گا، یا ہم یہ چیزیں کم کر دیتے ہیں، ہمیں یہ چیزیں آرام سے، ہم رمضان کے علاوہ ضروری نہیں کہ ہم نے رمضان میں سب کچھ یا لکڑ ہضم پتر ہضم کرنا ہوتا ہے، پھر یہی وجہ ہوتی ہے ہماری صرف یہ ان اعمال میں تو کوتاہی ہوتی ہے، اور بھی مختلف قسم کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھو رمضان کے بارے میں تو یہ ہے کہ سومو تصحو، کہ تم روزہ رکھو تم صحت مند ہو جاؤ گے، جبکہ ہم تو بیمار ہو جاتے ہیں اور ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہم تھوک کے حساب سے تو چیزیں کھا رہے ہیں، ہم بلا جھجک اور بلا دھڑک کیا نہیں کھا رہے، اور کاش کہ جتنا خرچہ ہم اپنے اوپر کر رہے ہیں اس کا 10واں حصہ ہم نے ساتھ میں بیٹھے ہوئے مالدار پہ کیا ہوتا، ساتھ پہ اس پڑوسی کے گھر میں کھانا بھجوا دیا ہوتا۔ ضروری ہے کہ وہ مانگنے کے لیے آئے۔ اگر ہمارے گھر میں ایک بہت بڑا بول دہی بھلے کا پکتا ہے یا بنتا ہے یا کھانا تیار ہوتا ہے، ہم ساتھ میں پڑوسی کو اگر ایک پلیٹ بھیج دیں گے تو کوئی کمی نہیں آ جائے گی میرے عزیز، اور ہمیں پتہ ہے کون کس حالت میں جی رہا ہے۔ میں آپ کو ابھی ہم نے زکوٰۃ پہ ہی مختصراً آگے بات کرنی ہے۔ میرے عزیز ذرا سوچئے، ہم ذرا دل کی گہرائی میں جا کے دیکھیں، جب ہم یہ ساری چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو جیسے ہمارے بچے خوش ہو رہے ہیں، اگر ہم کسی مسلمان کے بچے کو خوشی دیں گے تو رب رحمان تو دیکھ رہا ہے نا، میرا خالق اور میرا مالک تو دیکھ رہا ہے نا۔ وہ میں نے پہلے کتنی دفعہ حدیث سنائی ہے میرے عزیز، جس صحابی نے حضور کے مہمان کی خدمت کی اور گھر لے گیا اور اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلایا، اس کو کھانا کھلایا، رات بھوکے گزار دی، جب صبح ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ناداک اللہ بہذہ اللیلہ، اے میرے صحابی رات کو جو تو نے اللہ کے نیک بندے کے ساتھ اس نے سلوک کی ہے، میرا رب دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اس پہ سوچئے، اس پہ ہم ایک دفعہ سوچئے، اپنے ہم میں سے ہر بندہ سمجھدار ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اور میرے عزیز اگر ہمارے کھانے سے، ہمارے رزق سے کچھ اضافی چیزیں چلی جائیں گی تو کم نہیں ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں اوورآل زندگی کا معمول دیکھیں، آپ اگر ایک تربوز خریدتے ہیں 4 کلو کا ہے یا 5 کلو کا ہے یا 10 کلو کا ہے، کیا آپ پورا 10 کلو کھا جاتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کھاتا۔ چھلکا جب اتارتے ہو تو کتنا بچتا ہے؟ ایک خربوزہ لیتے ہیں تو کتنا چھلکا اتارا جاتا ہے؟ ایک کھجور کا ہے
ایک کھجور جو لیتے ہیں تو کیا ہم گٹلی سمیت اس کو کھا جاتے ہیں؟ یا آج مالٹا ہو یا آم ہو یا کوئی بھی چیز ہے، یا ایک جانور کو دیکھ لیں، جب ایک جانور خریدتے ہیں، مرغی ہو یا گائے ہو یا وہ بھینس ہو یا وہ اونٹ ہو، ہم ذبح کر کے اس کو سارا استعمال کرتے ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں جو ہم باہر پھینک دیتے ہیں، اور ہم میں سے ہر بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار اگر میں اس تربوز کو، اس خربوزے کو چھلکے سمیت کھاؤں گا تو یہ میرے لیے نقصان دہ ہے، اور ان کو پھینکنے سے ہمیں ذرا بھی ملال نہیں ہوتا۔ تو جب ان چیزوں کو پھینکنے سے ہمیں ملال نہیں ہوتا تو زکوٰۃ 40واں حصہ ہے، ہمیں 40واں حصہ دیتے ہوئے پریشانی کیوں ہوتی ہے؟